پاکستان کرکٹ بورڈ اور فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی کے درمیان ٹھن گئی ہے۔ اب معاملات ایسے آگے بڑھتے جا رہے ہیں جیسا کہ لگتا ہے کہ شاہین آفریدی نے سخت مقابلہ کرنے کی ٹھان لی ہے۔ جو پی سی بی کی جانب سے یا پھر میڈیا پر جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ حالیہ جو پاکستان کی شکستیں ہوئی ہیں یا گروپنگ ہوئی ہے، ان کا مین سرگنا یا فساد کی جڑ شاہین آفریدی کو قرار دیا جا رہا ہے۔ وہ کہ بہت سارے لوگ اس بات پر بھی متفق ہیں کہ شاہین آفریدی نے خود 4 مین آف دی میچ ایوارڈ حاصل کیے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پلیئر اتنی اچھی پرفارمنس دے رہا ہو اور یہ کہیں کہ یہ پاکستان کی شکست کی وجہ ہے؟ تو یہ باتیں تو ہو رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہم اطلاع آ رہی ہے کہ پی سی بی چاہ رہا ہے کہ شاہین آفریدی کو فی الحال سائیڈ لائن کیا جائے، حتیٰ کہ 1 سال کی پابندی بھی زیر غور ہے۔ اور یہاں تک کہا گیا تھا کہ یہ جو اطلاع ہے عموماً فیملی دیتی ہے، لیکن جیسن گلیسپی جو کہ پاکستان کے ریڈ بال کے ہیڈ کوچ ہیں، انہوں نے یہ خبر دی کہ شاہین آفریدی کے گھر ننھے مہمان کی یعنی کہ بچے کی ولادت کی آمد ہے، تو اس لیے شاہین آفریدی شاید بنگلہ دیش کے خلاف نہ کھیلیں۔ حالانکہ یہ ہمیشہ کھلاڑی کی جانب سے یا ان کی فیملی کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے یا پھر پی سی بی کہتا ہے، لیکن ایک اگر ہیڈ کوچ یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی سی بی کی مینجمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ شاہین آفریدی از خود یہ سیریز نہ کھیلیں تاکہ پی سی بی کو اس دوران فیصلہ کرنے میں تھوڑا وقت مل جائے۔ لیکن شاہین آفریدی نے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، ان کی جانب سے واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے، پی سی بی کو حکام کو آگاہ کر دیا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کھیلنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں، اور اس کا جو سیریز کا آغاز ہے وہ 21 اگست سے ہونا ہے اور اگست کے پہلے ہفتے کے فوری بعد تربیتی کیمپ بھی لگنا ہے، جس کے لیے شاہین شاہ آفریدی نے اپنی دستیابی کا اعلان کر کے سب کو حیران کر دیا ہے، اور ایک طرح سے اس جنگ کا بھی اعلان کر دیا ہے کہ اگر پی سی بی انہیں ڈراپ کرنا چاہے گا تو یہ پی سی بی کی مکمل ذمہ داری ہوگی۔ یہ نہیں کہا جا سکے گا کہ شاہین آفریدی نے از خود یعنی کہ بچے کی ولادت کی وجہ سے فیملی کو ٹائم دینے کے لیے اس سیریز سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بات اب وہ پی سی بی کم از کم نہیں کہہ سکے گا، اور شاہین آفریدی کا یہ بیان ایک طرح سے یوں کہیں کہ فرنٹ فٹ پہ کھیلا گیا شاٹ ہے، جو واضح کرتا ہے کہ شاہین آفریدی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب آنے والا وقت بتائے گا کہ اس کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر اب شاہین آفریدی بنگلہ دیش کے خلاف سیریز میں نہیں ہوتے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ سرجری کا عمل انہیں سے شروع ہوا ہے۔ پہلے تو سلیکٹرز کو ہٹایا گیا، یا یوں کہہ لیں کہ ٹیم کے سینئر مینیجر کو اور مینیجر کو ہٹایا گیا، تو اس کے بعد اگر کسی پلیئر کو ریموو کیا جا رہا ہے تو وہ شاہین شاہ آفریدی ہوگا۔ لیکن اگر شاہین آفریدی کو اس اسکواڈ میں شامل کیا جاتا ہے، جو کہ ایک اہم سیریز ہے، گو کہ آپ اس سیریز میں تھوڑا سا ہلکا اس لیے لے سکتے ہیں کہ یہ اپنی ہوم سیریز ہے، اس میں آپ 1 سے 2 نئے پلیئرز کو آزما سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا حصہ ہے۔ یہ سیریز اہمیت کی حامل ہے، اور اسی سیریز کے اگر ہم دونوں میچز جیت جاتے ہیں تو ہمیں 48 پوائنٹس مل جائیں گے، اور ہم اپنی موجودہ پوزیشن سے اوپر جا سکیں گے، کم از کم ٹاپ 3 میں آ سکیں گے، اور ٹاپ 2 ٹیمیں ہی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل کھیلتی ہیں۔ تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سیریز کوئی عام سیریز ہے، اس میں ہم چانس ضرور دے سکتے ہیں اپنے کچھ پلیئرز کو، لیکن کلی طور پر اس کو ایک آسان سیریز یا بیکار سیریز نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن دوسری جانب شاہین شاہ آفریدی کا جو معاملہ ہے وہ انتہائی زیادہ پیچیدہ ہو چکا ہے۔ اب اس حوالے سے آنے والا وقت بتائے گا کہ پی سی بی کیا فیصلہ کرتا ہے، ان کی شاہین شاہ آفریدی کے بارے میں کیا سوچ پائی جاتی ہے۔ یہ اس کا ہم انتظار کرتے ہیں کہ جب پاکستان کے تربیتی کیمپ کا آغاز ہوگا، اس میں جن پلیئرز کے ناموں کا اعلان ہوگا، دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں شاہین آفریدی کا نام شامل ہے یا نہیں۔